السلام علیکم۔ سرزمین عرب کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ جنگل میں بکریاں چراتا تھا۔ یہ بچہ یوں تو ایک عزت والے خاندان کا تھا۔ اس کے بزرگ بڑے سردار مانے جاتے تھے اور علاقے کا ہر شخص ان کا حکم مانتا تھا۔ لیکن یہ بچہ بہت غریب تھا اور اس کی غربت کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے والد اور والدہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ بچہ اپنے چچا کے گھر رہتا تھا اور کچھ پیسے لے کر بستی کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ بچہ غریب ضرور تھا لیکن اس کی عادتیں ایسی اچھی تھی کہ ہر شخص اس کی تعریف کرتا تھا اور سچے دل سے اسے اچھا جانتا تھا۔ بستی کے عام بچے ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتے تھے لیکن وہ ان میں کبھی شامل نہ ہوتا تھا، نہ کبھی کسی قسم کی شرارت کرتا تھا۔ اس کا قاعدہ تھا کہ بڑی عمر کا جو آدمی ملتا اسے بڑے ادب سے سلام کرتا اور اگر کوئی شخص کسی طرح کا کام کرنے کو کہتا تو فوراً کر دیتا۔ یہ اچھا بچہ صبح سے شام تک بہت محنت سے بکریاں چراتا تھا۔ جب شام آئی تو اس نے اپنی بکریوں کو اکٹھا کیا اور بستی کی طرف چلا گیا۔ لیکن جب اس نے بکریوں اور ان کے بچوں کی گنتی کی تو معلوم ہوا کہ بکری کا ایک بچہ کم ہے۔ اس بچے کی طرح جنگل میں کئی اور لڑکے بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی ان کے ریوڑ میں کوئی بچہ یا بکری گم ہو جاتی تو پرواہ بھی نہ کرتے تھے۔ مالک سے کہہ دیتے تھے کہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، ہم نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ یہ اچھا بچہ بھی بکری کے مالک سے یہی کہہ سکتا تھا لیکن اسے یہ بات معلوم نہ تھی کہ بچہ کس طرح گم ہوا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ بکری کے بچے کو بھیڑیا لے گیا تو یہ جھوٹ ہوتا اور جھوٹ بولنا اسے بالکل پسند نہ تھا۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بکری کے بچے کے بارے میں معلوم نہ ہوگا کہ وہ کہاں گیا، گھر نہ جائے گا، اسے ڈھونڈتا رہے گا۔ ساتھی گڈریوں نے اسے کہا کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، مالک سے کہہ دینا کہ بکری کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ لیکن اس نے ان کی بات نہ مانی۔ اس نے اپنی بکریاں دوسرے گڈریوں کے ساتھ بستی کی طرف روانہ کر دی اور خود بکری کے بچے کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ یہ واقعہ ملک عرب کا ہے۔ اب تو خدا کے فضل سے وہاں بہت رونق ہے، پکی سڑکیں بن گئی ہیں اور بہت سے شاندار شہر آباد ہو گئے ہیں۔ لیکن پرانے زمانے میں یہ ملک ایسا آباد نہ تھا، بس گنتی کی چند بستیاں تھیں اور حالت یہ تھی کہ سورج ڈوبتے ہی جنگلی جانور شکار کی تلاش میں اپنے ٹھکانوں سے باہر آتے تھے۔ جس جنگل میں یہ اچھا بچہ بکریاں چرایا کرتا تھا وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ سورج ڈوبنے کے بعد تو وہاں رکنا بہت ہی خطرے کی بات تھی، لیکن وہ بہادر اور اچھا بچہ ذرا نہ گھبرایا، برابر بکری کے بچے کو تلاش کرتا رہا اور اس وقت تک گھر نہ لوٹا جب وہ مل نہ گیا۔ جانتے ہیں کہ یہ شریف، بہادر اور ایماندار بچہ کون تھا؟ یہ ننھا گڈریا وہ تھا جو آگے چل کر تمام دنیا کا سردار بنا اور ساری کائنات کا آقا کہلایا اور سب نبیوں کا سردار مانا گیا۔ اس بچے کا مبارک نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے 5 صفات عظیمہ عطا فرمائی تھی۔ نمبر 1، آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام قیامت کے روز اپنی اپنی امتوں کے اچھے اور برے اعمال پر گواہی دیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ نمبر 2، آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا، ایمان والوں کو منافع اور نیک اعمال کے اجر و ثواب کی خوشخبری دینا۔ نمبر 3، آپ کو خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا گیا کہ کافروں اور گناہ گاروں کو ڈرائیں اور وعید سنائیں۔ نمبر 4، آپ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ نمبر 5، آپ روشنی پھیلانے والے چراغ ہیں۔ اس چراغ کی وجہ سے لوگ جہالت اور گمراہی کی تاریکی سے نکلتے ہیں۔ معزز ناظرین، اگلا واقعہ غصے پہ قابو پانے کے بارے میں ہے۔ ہمارے آقا اور اللہ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے بادشاہ تھے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار دیا تھا کہ اپنے لیے جو چیز چاہیں لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے قرض لینا پڑتا تھا۔ ایک بار ضرورت پڑی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا انتظام چلاتے تھے، ایک یہودی سے کچھ رقم قرض لی اور پھر اتفاق یہ ہوا کہ قرض ادا کرنے کے لیے جو وقت مقرر ہوا تھا اس پر رقم ادا نہ ہو سکی۔ یہودی بہت لالچی اور سخت دل ہوتے ہیں، وقت پر رقم نہ ملی تو وہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آیا اور بہت بدتمیزی سے رقم ادا کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگوں کی شان تک میں گستاخی کی۔ اتفاق سے اس وقت اللہ کے پیارے نبی کے ایک پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ یہودی نے ایسی گستاخی کی تو حضرت عمر نے تلوار نیام سے نکال لی اور یہودی کو سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا، اے عمر،
تمہیں لازم تھا کہ اسے جھڑکنے کی بجائے محبت سے سمجھاتے، کہ وہ نرمی سے تقاضا کرے اور مجھے حسن ادائیگی کے لیے کہتے۔ معزز ناظرین، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہودی نے سخت بدتمیزی کی تھی اور اس بات کا حقدار تھا کہ اسے سخت سزا دی جاتی، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اسی طرح اپنی امت کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ کسی سے بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دینا زیادہ بہادری ہے۔ آپ نے جس یہودی کا واقعہ سنا وہ اپنے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا۔ یہ یہودی عالم حضرت زید بن سنا رضی اللہ عنہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ بعد میں اس نے بتایا کہ ایسی گستاخی میں نے جان بوجھ کے کی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہوں گے تو ان میں برداشت کی قوت دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ اگلا واقعہ پہلوان کو شکست دینے کا ہے۔ شہر مکہ میں ایک بہت ہی طاقتور اور نامی گرامی پہلوان رہتا تھا۔ اس پہلوان کا نام رکانہ تھا۔ اس کی طاقت کا اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اونٹ کا نیا چمڑا اپنے پیر کے نیچے دبا کر کھڑا ہو جاتا اور لوگوں سے کہتا کہ اس چمڑے کو کھینچ کر میرے پیر کے نیچے سے نکالو۔ کئی آدمی مل کر اس چمڑے کو کھینچتے تھے، چمڑا پھٹ جاتا تھا مگر اس کے پیر کے نیچے سے نہ نکلتا تھا، اور بہت سے کافروں کی طرح رکانہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت رکھتا تھا اور اس خیال میں رہتا تھا کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رکانہ پہلوان مکے کی ایک وادی میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اتفاق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی ضرورت سے اس وادی میں تشریف لے گئے۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو کہا کہ اے محمد، میں رشتہ داری کی وجہ سے آپ کا لحاظ کرتا ہوں، ورنہ اپنے بتوں کو برا بھلا کہنے کے جرم میں آپ کو سخت سزا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ رکانہ بولا، اس وقت تو میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کشتی لڑے، میں اپنے بتوں کی مدد مانگوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا سے مدد مانگے، اگر میں جیت گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میرے بت سچے ہیں، اور اگر میں ہار گیا تو 10 بکریاں آپ کو دوں گا۔ رکانہ مانا ہوا پہلوان تھا۔ دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک بار بھی کشتی نہ لڑی تھی، لیکن یہ معاملہ بتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات منظور فرما لی۔ رکانہ کیسا بھی طاقتور کیوں نہ تھا، وہ بیچارہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ کرتا۔ وہ اپنے بتوں کے نام لے کر ان سے مدد مانگتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمین پر پٹک دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار چت کیا، اور جب اس نے مان لیا کہ میں ہار گیا تو اسے چھوڑا۔ ہارنے کے بعد رکانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 بکریاں دینا چاہی، لیکن آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، ہماری خوشی اسی میں ہے کہ تو مسلمان ہو جائے۔ رکانہ اس وقت تو مسلمان نہ ہوا، لیکن کچھ دن بعد اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسلامی فوج میں ایک سپاہی بن گیا۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارے پیارے نبی کا اخلاق اور ان کا سچا دین۔ امید ہے کہ آپ بھی اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ اسی طرح کی اچھی باتیں ہم آپ سے کرتے رہیں۔ ہمیں اپنی اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔